الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب الایمان کی دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے آئیے مختصر تعارف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو جائے۔ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے تعلق سے کافی اختلاف ہے، اور جو سب سے مشہور ہے وہ ہے عبد الرحمن بن سخر۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن سخر۔ اور ابو ہریرہ ان کا جو لقب ہے، ان کو یہ لقب بلیوں سے بہت زیادہ کھیلنے، ان سے پیار کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ التحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رجوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ خیبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ان کا ایمان غزوہ خیبر سے پہلے کا ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 4 سال کی غزوہ خیبر جو ہوا وہ 7 ہجری کے اندر ہوا، اور اس کے بعد وہ تقریباً 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، اور انہی سے حدیثوں کو، علم دین کو حاصل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ رب العالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم، جو حدیث یاد کر رہے ہیں وہ ان کے پاس محفوظ رہے، جیسا کہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے چادر کو پھیلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا کی، پھر کہا چادر کو سمیٹ لیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جو بھی چیز یاد کرتے تھے بولتے نہیں تھے۔ اور مرویات جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں، جن کی تعداد ہے، گرچہ مدت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو بہت کمی حاصل ہوئی ہو، 4 سال کی مدت تھی، لیکن تمام صحابہ کرام پر فوقیت لے جاتے ہوئے تمام صحابہ کرام سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے جو جتنی احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد 5374 احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اس کے بعد ان کی وفات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سنہ 57 ہجری وقیل سنہ 58 وقیل سنہ 59 کی 57 یا 58 یا 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی مدینہ کے اندر۔ تو یہ تھا مختصر تعارف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرماتے ہیں وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث جبریل مروی ہے، مگر کچھ الفاظ کے اختلافات کے ساتھ، کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ، کچھ الفاظ کے نقص کے ساتھ، اور اس حدیث کے اندر وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ کہ جب آپ حفاظ حافی کی جمع ہے، یعنی ننگے پر، من لا نعل لہو جس کے پاس جوتا چپل نہ ہو، جس کے پیروں میں جوتا چپل نہ ہو، العراة المجرد عن الثياب ای او من لا ثياب له
ایسا بندہ جو ننگا ننگا ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے وپڑے نہ ہو۔ الصم گونگے آدمی کو کہتے ہیں، والبکم بہرے آدمی کو کہتے ہیں الصم عن قبول الحق والبکم عن نطق بالصدق۔ الصم جو ہے جو کہ ایک دم بہرا ہو، صم کسے کہتے ہیں؟ بہرے کو کہتے ہیں، جو کہ حق بات سننے سے کورا ہو، یعنی حق بات ہو سننے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو۔ والبکم اے النطق بالصدق کہ وہ ایسا بندہ جو کہ حق بات نہ بول پائے، حق بات نہ بول پائے۔ کیا ہوں گے وہ؟ ملوک الارض، وہ زمین کے بادشاہ ہوں گے، زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ یعنی کہ جو پچھلی حدیث کے اندر ہم نے جو پڑھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ قیامت کی نشانیوں کی، اس کے علامات کے بارے میں بتلائیے۔ تو جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے بتلائی، یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ علامت کبریٰ نہیں تھی، بلکہ کیا تھے؟ قیامت کے علامت صغریٰ تھے، قیامت کے علامت صغریٰ تھے۔ اسی میں سے ہے ابو ہریرہ کی حدیث کے اندر کہ ننگے پاؤں، جن کے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، جن کے بدنوں پر، جسموں پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور جو کہ قبول حق بات کیا نام ہے قبول کرنے سے بہرے ہوتے تھے، اور سچ بات حق بات بول نہیں پاتے تھے، وہ کیا ہوں گے؟ زمینوں کے بادشاہ ہوں گے۔ جب ایسی حالت آ جائے گی تو آپ کیا سمجھ لینا؟ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد کافی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کی نشانی کی علم، قیامت کے علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، وہ 5 چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آئیے مختصر تعارف دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ابن عمر سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکثرین صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی العدوی القرشی، اور ان کا اسلام کیا ہے؟ پرانا ہی ہے، یعنی کہ جب ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مکہ کے اندر بھی اپنے باپ کے ساتھ جب چھوٹے ہی تھے اسی وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہاجر مع ابیہ، اور اپنے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی، اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال کی تھی۔ وہ ہوا ابن 15 سنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب وہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اس وقت کتنی تھی؟ 15 سال کی تھی، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ مکثرین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی جو مرویات ہیں ان کی تعداد 2630 ہے، 2630 ہے، اور یہ کیا ہے؟ احد العبادلہ الاربعہ، جو 4 عبادلہ ہیں، 4 عبداللہ ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرْعِ وَالْعِلْمِ وَالزُّهْدِ وَشَدِيدِ التَّحَرِّ وَالِاحْتِيَاطِ وَالِاتِّبَاعِ لِلْأَثْرِ۔ اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اہل ورع میں سے تھے،
متقی تھے، صاحب علم میں سے تھے، پرہیزگار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک عادت کو بہت ہی سختی سے اس کا پالن کرتے تھے، اس کی اتباع کرتے تھے. حتی قیل فیہ انہ یبحث المکان الذی بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیذهب الیہ ویبول فیہ، کہ جہاں بھی کہیں سفر کرتے تھے یا آتے جاتے تھے تو اسی راستے پر، اسی طریقے پر آتے جاتے تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. اور حتیٰ کہ وہ جگہ بھی تلاش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ سفر کیے تو فلاں جگہ پیشاب کیے، تو اسی جگہ کو اختیار کر کے، اس کی جگہ کو تلاش کر کے جا کر کے وہاں پر پیشاب کرتے تھے. یعنی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، ان کے اثرات کی اتباع کرنے والے تھے. تو یہ تھی مختصر تعارف. اور اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 73 ہجری، اور کہا جاتا ہے سن 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو جیسا کہ یہاں پر اسلام منفرد آیا ہے، تو جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تو اس کو بتایا تھا کہ ایمان اور اسلام جب دونوں ایک ساتھ، دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جب دونوں الگ الگ آئے تو دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. اسلام جب منفرد آئے یا ایمان جب منفرد آئے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے. اب یہاں پر آیا بنی الاسلام، تو یہاں پر یہ ایمان کو بھی شامل ہے. بنی الاسلام والایمان علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد کن پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اور اسلام کہتے کسے ہیں؟ ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں، اور جو باطنی چیزیں ہیں جن کا تعلق، جن کا کنیکشن دل سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. کہتے بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد، ان کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے. یعنی کہ اسلام کے جو پانچ ستون، مطلب جو اہم چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5 چیزیں جس پر اسلام قائم ہے، جن پر اسلام قائم ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ جو گیٹ ہے جس کو کہہ کر کے آپ مسلمان ہوں گے، وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو جو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو ہم شہادت محمد کرتے ہیں، یا جو ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ چار چیزوں کو شامل ہوتی ہیں. پہلی چیز تصدیق فیما اخبر، دوسری چیز طاعت فیما امر، تیسری چیز واجتناب ما نہى عنه وزجر، چوتھی چیز اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، جن چیزوں کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے دور رہنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کا حکم دیے ہیں. تو جب ہم شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں تو وہ اقرار ان 4 چیزوں کو شامل ہوتی ہے، یعنی ان 4 چیزوں کو ہم مانتے ہیں. اس کے بعد کہا عبدہ و رسولہ، اور محمد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. یعنی اس حدیث سے ان لوگوں پر رد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہ مان کر کے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کا جز مانتے ہیں، جیسا کہ بعض خرافات، بدعات اور اشعار کے اندر پائی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہی جو آج مستوی تھا، عرش پر پتہ نہیں کیا کیسے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، کہ جو مستوی عرش تھا، یعنی جو اللہ تھا الرحمن والے عرش استوا، جو عرش کے اوپر تھا، وہی مدینے کے اندر مصطفیٰ بن کے اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ. یعنی یہ سب غلط عقائد اور خرافات و بدعات جو دوسرے مطلب
فرق کے اندر پائے جاتے ہیں، دوسرے کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہو اور اس کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنا کلام میرے اوپر نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا فرشتہ میرے پاس بھیجتا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے تم بھی کھاتے پیتے ہو، چلتے ہو، تمہیں بھی تمام طرح کی حاجت پیش آتی ہے جو انسانوں کو ہوتی ہے، مجھے بھی میں بھی چلتا پیتا کھاتا، شادی بیاہ وغیرہ اور تمام حاجتیں جو عام انسانوں کو پیش آتی ہیں مجھے بھی پیش آتی ہے، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی کہ اسلام کی جو دوسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور تیسرا رکن جو ہے، تیسرا ستون جو ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، والحج، اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ صاحب استطاعت ہے، آپ اخراجات کو یا حج کے سفر کے اندر جو اخراجات ہیں، جو زاد ہیں، اس کو آپ مہیا کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہو جاتے ہیں۔ وصوم رمضان، اسی طریقے سے آپ بالغ ہیں، صحیح سالم ہے، بیمار نہیں ہے اور رمضان کا مہینہ آپ نے پا لیا تو آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حج واجب، وہ کیا نام ہے؟ روزہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو آج کا درس بس اتنا ہی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔